اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر ایک چیخ کا، ما لها من فواق، جس کے اندر کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، یہ سورۃ صاد ہے اور اس کی آیت نمبر 15۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی اور جو آپ نے آ کر لوگوں کو پیغام دیا، اس پر کفار مکہ کو اعتراض تھا۔ آپ نے ان کے سامنے جب تلاوت فرمائی قرآن پاک کی تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے خود بنایا۔ جب آپ نے معجزات دکھائے تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ اور جب آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ اگر آپ پر وحی آتی ہے تو کسی اور پر کیوں نہیں آتی؟ اصل میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عقل میں جو بات آ رہی ہے وہ کی جائے، حالانکہ پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ عقل پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے۔ اب جس ذات نے عقل پیدا کی ہے، جب میں نے اس کو مان لیا، اب جو وہ بنوائے گا مجھے وہ ماننا پڑے گا۔ اب یہ کہنا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، تو ہماری سمجھ ویسی ہے نہیں جو کائنات کو سمجھ سکے، کائنات کے پیدا کرنے والے کو کیسے سمجھ سکتی؟ یعنی ابھی تک انسان اپنی ذات تک کو پورا نہیں سمجھ سکا، اپنے بنانے والے کو کیسے سمجھے گا؟ اصل میں غور اپنی ذات میں کرنا تھا، کائنات میں کرنا تھا، زمین و آسمان اور رات کو دن میں کرنا تھا۔ جب یہ مان لیا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، مجھے وجود دینے والی ذات ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو وہ کہیں گے وہ ماننا ہوگا۔ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ تو جیسا انہوں نے فرمایا ویسا نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ لیکن یہ ہمیشہ اعتراض رہا کہ آپ کو نبی کیوں بنایا، فلاں کو کیوں نہیں بنایا، وہی آپ پر کیوں آتی ہے، فلاں پر کیوں نہیں آتی؟ اور آج کل ایک نیا سوال ہے کہ اللہ کی زبان عربی کیوں ہے؟ جی، اللہ رب العزت نے عربی میں کلام کیوں فرمایا؟ جب نبی عربی تھے تو کلام اللہ نے عربی میں فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام سریانی زبان کے تھے تو اللہ نے کلام سریانی زبان میں فرمایا۔ اس سے پہلے عبرانی زبان تھی، تو جو نبی کی زبان ہوتی تھی، قوم کی زبان ہوتی تھی، اللہ اسی زبان میں خطاب فرماتے تھے۔ اللہ کی ذات اللہ کو ضروری نہیں ہے کہ اللہ عربی میں ہی خطاب فرمائے۔ پہلے جتنی بھی قومیں آتی رہی، اس لیے فرمایا نا کہ ہر نبی قوم کی زبان پہ آتا ہے، تو اس نبی پر جو وحی آتی ہے قوم کی زبان میں وہ اللہ اتار دیتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، ان کی زبان عربی تھی، اللہ نے قرآن پاک عربی میں اتارا۔ اب قیامت تک کوئی اور وحی نہیں آنی تو اور کلام کیسے آ سکتا ہے؟ اب قیامت تک یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی اور بھی زبان میں ہوتا تو سوال پھر بھی یہی تھا نا کہ اس زبان میں کیوں ہے؟ مقصد ہے آپ تک پیغام پہنچنا، اور پیغام پہنچا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا۔ اب ضروری یہ ہے کہ جس خدا کو مانا ہے اس کے پیغام کو ماننا ہے۔ پھر اس پر دلائل خود موجود ہے کہ قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، چونکہ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک اس میں ایک زیر زبر کی تبدیلی نہیں کی جا سکے، اور نہیں قیامت تک کوئی کر سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب یہ کلام بے عیب ہے، اس میں نقص نہیں ہو سکتا، تو وہ ذات کتنی پاک ہوگی جس کا یہ کلام۔ تو یہ ضروری ہے یہ سمجھنا کہ میں نے جس رب کو مانا ہے وہ رب کون ہے، اور اس کی قدرتیں کیا ہے، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ رب کی ذات میں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ ابھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکے۔ کیا کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ وہ زندہ کیوں ہے؟ اس کے پاس جواب آتا ہے کہ میرے اندر روح ہے، تو جو مر گئے ہیں ان کی روح کدھر ہے؟ اور اگر آپ کے اندر روح ہے تو آپ دکھا دو۔ آپ جب کہتے ہیں میرے پاس ہاتھ ہے، تو کوئی کہتا ہے ہاتھ کدھر ہے تو آپ دکھاتے ہیں۔ آنکھیں ہیں تو آپ دکھاتے ہیں، کان ہے، ناک ہے، آپ دکھاتے ہیں۔ روح ہے کدھر ہے؟ دکھاؤ، وہ روح کدھر ہے؟ ابھی تک تو یہ نہیں سمجھے۔ اور اتنے انسان آئے اور چلے گئے، آنے والوں کے پاس روح کہاں سے آئی، جانے والوں کی روح کہاں گئی، کسی کے پاس جواب نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ذات ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ اب وہ آپ کے بتانے پر نہیں، وہ اپنی مرضی سے چلائے گی نا، جیسے چلا رہی۔ تو اب ان کا ایک اعتراض تو یہ کہ وہی آپ پر کیوں آتی ہے، نبوت آپ کو کیوں ملی ہے۔ اب جب یہ سارے اعتراضات ختم ہو گئے، پھر یہ کہتے ہیں اچھا ایک الہ کیوں ہے، تو یہ زیادہ کیوں ہے؟ اس کا جواب جب آپ یہ پوچھ رہے ہو کہ ایک الہ کیوں ہے تو یہ زیادہ کیوں ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔
ہر کام کا الگ بنا رکھا ہے، ہر کام کا بت الگ ہے، ہر ایک چیز کے لیے الگ بنا رکھا ہوا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک ذات، کہتے ہیں ان ھذا لشیء یراد، اس سے تمہارا کوئی ارادہ ہے. ارادہ کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان سب سے نکل کر ایک ذات کی طرف آ جاؤ. پھر کہتے ہیں ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب بات ہے. اب تعجب کس بات پر ہے کہ ایک الہ کیوں؟ زیادہ پر تعجب ہونا چاہیے تھا کہ ایک پر؟ تعجب تو زیادہ پہ ہونا چاہیے نا، اتنے سارے کیوں ہیں؟ ایک کیسے، اس پر اعتراض کیسے ہے؟ اس نے فرمایا نا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کئی الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا. الہ ایک ہے تو فساد نہیں ہوا. عجیب سا نظریہ کہ دھماکہ ہوا کائنات بن گئی. دھماکے سے فساد ہوتا ہے یا اچھی چیزیں بنتی ہیں؟ دھماکہ جب بھی آتا ہے تو چیزیں ٹوٹتی ہیں، تباہ ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں. یہ عجیب دھماکہ ہوا کہ ہر چیز خوبصورت سے خوبصورت ہوتی گئی. جی بات سمجھ رہے؟ پھر اللہ کی ذات کے لیے جسم ماننا، جسمانیات ماننا، اس کے لیے زمانہ ماننا، زمان کو ماننا، مکان کو ماننا، اللہ ان سب سے پاک ہے. اللہ کی ذات کے لیے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ تصور کیے بیٹھے. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ. پھر یہ کہ مخلوق کی سمجھ نہیں آئی، خالق کی سمجھ کیسے آ رہی ہے؟ یہ سمجھنا کہ خالق کون، ماننا ہے آپ نے کہ اللہ کی ذات خالق ہے، کیونکہ ہر بنی ہوئی چیز کے لیے بنانے والا ہے. ہر ایک چیز بتاتی ہے مجھے کسی نے بنایا. لوہے کو دیکھ کر آپ کبھی مستری کو نہیں سوچتے، لیکن تپائی کو دیکھ کر مستری ذہن میں آتا ہے یہ لوہے کی بنی ہے. جب یہ لوہا کھلا پڑا تھا تو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ اس لوہے کو کس نے پیدا کیا، لیکن جب یہ بنی ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے بنوائی ہے، اس کو کس نے بنایا. یہ چیز بتا رہی ہے کہ اب یہ بن چکی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ جو وحی اتارتے ہیں اس وحی پر عمل کرنا، ہم اس کے پابند ہیں. جب ہم نے یہ مانا ہے کہ یہ کلام اللہ رب العزت کا ہے، پھر جو اللہ فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ. اب جب ان کے سارے اعتراضات ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا تمہارے پاس رب کی رحمت کے خزانے ہیں کہ تم نبوت دو گے؟ ام لہم ملک السماوات والارض، یا تمہارے پاس بادشاہت ہے کہ تم بتاؤ گے؟ جب ہے کچھ نہیں تو پھر مان لو کہ جس کے پاس ہے اس نے ان کو نبی بنایا. اچھا وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، فرمایا یہ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، ما لها من فواق، اس کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہوگا، وہ ایک ہی دفعہ آئے گی اور لگاتار آئے گی. آواز جو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے وہ آواز شروع ہوگی، آہستہ ہوگی، تیز ہونا شروع ہوگی، اور اتنی تیز ہوگی کہ کلیجے پھٹ جائیں گے. قوم سمود کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے. تو ایک چیز کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے 6 قومیں گزر چکی ہیں. قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، فرعون ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے اور اصحاب الایکہ. یہ 6 قومیں پہلے گزر چکی ہیں جنہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی، اور اللہ نے ان سب کو آگ میں جلا دیا، پانی میں غرق کر دیا، ہوا میں اڑا دیا، تباہ و برباد کر دی. یہ ساری کی ساری قومیں تم سے پہلے زمین پر آباد تھی، جنہوں نے انبیاء کی بات مانی اللہ نے کامیاب کر دیا، نہیں مانی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. فرمایا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. یہ ذرا بات سمجھیے گا. وقالوا ربنا، کہتے اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا، ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے، قبل یوم الحساب، حساب آنے سے پہلے. جو عذاب ہمیں مرنے کے بعد ہونا ہے نا وہ ابھی ہمیں دے دے، ہمارا حصہ ہمیں جلدی چاہیے. مانگنا یہ چاہیے کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے. تو کیا کہتے ہیں ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ حق ہے تو آسمان سے پتھر برسا دے. اور پھر غزوہ بدر میں ایک کنکری، ایک مٹھی کنکر آپ نے لیے اور پھونک ماری، 1000 بندہ تھا، سب کی آنکھوں تک اللہ نے پہنچایا. اس کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، آسمان سے پتھر چاہتے ہو. تو یہ بتائے، کہتے ہیں اے اللہ جو ہم پہ آنا ہے نا وہ ہمیں حساب سے پہلے دے دے. پھر یہ سوال آج بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر جنت میں سب کچھ اللہ دے سکتے ہیں تو دنیا میں کیوں نہیں دے سکتے؟ دنیا میں کیوں نہیں مل سکتا؟ تو امتحان اور آزمائش کس چیز کا نام ہوتا ہے؟
آزمائش اور امتحان کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ اسی چیز کا نام ہے نا. جس آدمی کو محنت کرنے کے بعد، کامیاب ہونے کے بعد ڈگری ملنی ہے اور اس ڈگری پر نوکری ملنی ہے، وہ آپ سے سوال کرے کہ کیا ضرورت ہے میں 20-25 سال پڑھوں، محنت کروں، پھر ڈگری حاصل کروں، پھر آپ مجھے یہ نوکری دیں، دفتر ہو، اس میں اے سی لگا ہو، مہینے کے بعد تنخواہ مل جائے، گاڑی ہو، پیٹرول سب کچھ دے دیں، تو آپ مجھے ویسے ہی دے دیں؟ تو بھائی اس قابل تو اپنے آپ کو کرو پہلے. آپ اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ نا کہ آپ کو یہ دیا جا سکتا ہو. اللہ یہی امتحان لے رہے ہیں کہ اس قابل تو بناؤ کہ آپ کو وہ مل سکے. اور وہ جہاں جو چیزیں جنت کی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جن کے لیے آج انسان جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، فساد کرتا ہے، دنیا کے اندر قتل و غارت کرتا ہے. جو کر رہا ہے اللہ فرما رہا ہے یہ نہ کرو، تم میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو، یہ سب کچھ تو تیار ہے تمہارے لیے. لیکن یہاں حکم ماننا ہے، یہاں تم نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، فرمایا اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں. واذکر عبدنا داود ذا العید، اور آپ ہمارے بندے داود کا تذکرہ کیجئے جو قوت والے تھے. انہ اواب، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. آگے حضرت داود علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ آ جائے گا. صرف یہاں تک جو بات اللہ رب العزت نے فرمائی وہ سمجھیے گا کہ یہ اعتراض کہ اللہ نے کس کو نبی بنایا اور اللہ رب العزت کن پر وحی اتار رہے ہیں، اس اعتراض کا اصل تعلق اللہ کی ذات سے ہو رہا ہے کہ اللہ کو استغفر اللہ یہ بتائیں گے کہ کس کو نبی بنانا تھا اور کس کو نہیں. تو اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چنا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے رسولوں کا انتخاب کرتے ہیں. تو اللہ جس کا انتخاب فرمائیں گے وہ نبی اور رسول ہوگا. اپنی مرضی، ریاضت، عبادت سے کوئی رسول نہیں بن سکتا. اب جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا انہیں ماننا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے. موت حق ہے، برزخ حق ہے، دوبارہ اٹھنا حق ہے، حساب و کتاب حق ہے، جنت اور جہنم حق ہے. جو چیزیں یہاں ہمارے سامنے نہیں آ سکتی، ہم نہیں سمجھ سکتے چونکہ ہم مشاہدے کو جان رہے ہیں. حالانکہ ایمان کس پہ لانا ہے؟ نبی کی خبر پر. اللہ سمجھنے کی توفیق.